يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص ہر دن صبح کے وقت اور ہر رات شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ آج ہمارا موضوع نظر بد اور اس کے اثرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کا علاج کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے چیزوں میں خود ایسے اثرات رکھے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سانپ جو ہے یہ کاٹتا ہے، اس میں زہر اللہ نے رکھا ہے، اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ ایسے ہی نظر بد یہ بھی حقیقت ہے اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے جو اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے۔ اب نظر بد ہوتی کیا ہے؟ نظر بد جب انسان کو کسی سے حسد ہو جائے، کسی کی چیزوں سے آدمی جلنا شروع کر دے، یا خود انسان کسی چیز سے محروم ہو اور دوسرے کے پاس وہ چیز نظر آئے، تو دل میں پیدا ہونے والی تنگی کے بعد جب آدمی اس للچائی نگاہوں سے دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر اس کی بھلائی نہیں ہوتی، تو یہ وہ نظر ہے جس کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ اب نظر بد سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس امت کے لیے ہے، پہلی امتوں میں بھی اس کے اثرات چلے اور پہلے نبیوں نے بھی نظر بد سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے اور اس کا اہتمام بھی کیا۔ قرآن پاک میں 13ویں سپارے میں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ یوسف کے اندر۔ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ قحط آ گیا تھا، وہ گئے، واپس آئے، کہا ابا جی وہ تو کہہ رہے ہیں اپنے باقی بھائیوں کو بھی لے کر آؤ، تو آپ ہم سب کو جانے دیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو اکٹھے بھیج دیا اور جاتے وقت ان کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، دیکھو جب تم شہر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے سب بھائیوں نے داخل نہیں ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے ہر بھائی شہر میں داخل ہو۔ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا، اگر ایک دروازے سے سب بھائی اکٹھے داخل ہوں گے تو جوان تھے، خوبصورت تھے، صحت مند تھے، تو عین ممکن ہے کسی کی نظر بد ان کو کھا جائے، اس لیے انہوں نے حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو الگ الگ دروازوں سے آنے کی تلقین فرمائی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا پہلے سے وتیرہ چلا آیا کہ نظر بد سے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو نظر بد لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور ان پر دعا پڑھی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ پڑھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کان ابراہیم علیہ السلام کان یتعوذ بہما، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو انہی کلمات کے ذریعے نظر بد سے بچایا کرتے تھے اور اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام بھی بچوں کو نظر بد سے بچا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی بچا رہے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اپنے نواسوں کو بھی نظر بد سے بچنے کی تلقین بھی کی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ اب نظر بد
خود حضور نے فرمایا العین حقن، کہ گندی نظر، بد نظری لگ جانا یہ حق بات ہے، اس کا انکار نہ کریں۔ اس روایت کی تخریج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العین تدخل الرجل القبر، کہ جو نظر بد ہے یہ آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، یعنی وہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر لوگ ذبح کر کے اس کو کھا جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ آخر میں جا کے اس نے قبر میں اترنا ہوتا ہے۔ تو نظر بد اللہ کے رسول فرما رہے آدمی کو قبر میں اتارتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ نظر لگ گئی ہے؟ دیکھیں، نظر بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، جانوروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ جانور کو نظر لگ گئی، اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے، وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ بیماری کوئی نہیں ہے اور تو پھر یہ نظر کے اثرات ہوں گے۔ بڑوں کو نظر کیسے لگتی ہے؟ میاں بیوی بڑے خوش رہ رہے ہیں، اب کسی کی نظر کھا گئی، کوئی وجہ نہیں، کچھ نہیں، ایک دم میاں بیوی کی محبت ختم ہے، آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، اس کا مطلب ہے کسی کی بد نظری ان کی محبت کو کھا گئی ہے۔ دو دوست ہیں، آپس میں بڑی دوستی ہے، ایک دم ان کی لڑائی ہو گئی اور کوئی بات بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، صلح بھی کرنے کو تیار نہیں، اس کا مطلب ہے ان کی دوستی کو کسی کی نظر بد کھا گئی ہے۔ تو بڑوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے اور بچوں کو بھی لگتی ہے۔ اب بڑوں کو کیسے؟ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت تھے۔ تو انہوں نے قمیص اتاری ہوئی، چادر باندھ کر یہ کسی ندی میں نہا رہے تھے۔ وہاں سے ایک اور آدمی گزرا، اس نے دیکھا خوبصورت جسم، گورا رنگ، کہنے لگا ارے اتنا خوبصورت آدمی، بس وہ ایسی اس کی نظر بد لگی، وہ سہیل رضی اللہ عنہ وہیں گر گئے اور ان کو بخار چڑھ گیا، طبیعت ان کی بالکل خراب ہو گئی۔ تو ایک دم نظر آدمی کو گرا دیتی ہے، نظر بد کا اتنا برا اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عربوں کے اندر ایک آدمی تھا، اس کی نظر بڑی عجیب تھی، وہ بندے کو یوں دیکھتا، چلتے ہوئے آدمی کو نیچے گرا دیتا، اور اتنی اس کی عجیب نظر تھی، لوگوں سے کہتا یہ جو اونٹ کھڑا ہوا ہے اس کا گوشت کھلاؤں آج آپ کو؟ وہ کہتے بھی یہ تو تمہارا نہیں ہے، کہتا یہ چھوڑو، یہ میرا مسئلہ ہے، گوشت کھانا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں کھانا ہے۔ تو وہ اس اونٹ کو ایسے غور سے دیکھتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ گر جاتا، بیماری کی وجہ سے، مالک آتا ہو یہ تو مرنے لگا ہے، وہ اس کو ذبح کر دیتا، بھی مر گیا تو حرام ہوگا، چلو کسی کے کام ہی آئے، اب اس کو ذبح کرتا، پھر پکا کے لوگوں کو کھلا دیتا۔ اتنی گندی نظر اس آدمی کی تھی کہ چلتا آدمی کھڑا اونٹ گرا دیتا تھا۔ تو یہ واقع حضور کے زمانے کے اندر ہو رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ نظر بد سے بچو۔ اب بچوں کو نظر بد لگنے کی کیا علامات ہیں؟ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اب اس کو کوشش کرتے ہیں، وہ دودھ پینے کو تیار نہیں، روئی جا رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی تکلیف بھی ظاہری طور پر نہیں۔ اسی طرح بچہ جو ہے چڑچڑا ہو گیا، اب ماں اس کو ہاتھ لگاتی ہے، روتا ہے، کوئی کام کہو میں نے نہیں کرنا۔ تو بچوں میں چڑچڑا پن، کھانا پینا چھوڑ دینا، رات کو روتے رہنا، یہ بھی نظر بد کی علامات ہیں جو اکثر بچوں کو لگ جاتی ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے، حالانکہ اس کو بیماری کوئی نہیں ہوتی۔ اب یہ سب چیزیں اگر کسی کے ساتھ پیش آ گئی ہیں یا نہیں آئیں، دونوں صورتوں میں ہمیں نظر بد کا علاج کرتے رہنا چاہیے گاہے بگاہے۔ اب ایک نظر بد کا علاج وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پرانے بزرگ کرتے ہیں، مرچیں پکڑیں اور چولہے پہ رکھ دیں، چلو جی مرچاں ساڑتی ہیں، نظر چلی گئی۔ وہ اگلے بچے کی نظر تو جاتی نہیں ہے، سارے گھر والوں کو نزلہ ہو جاتا ہے اس مرچوں کی وجہ سے، چھینکیں لگ گئیں، کھانسی آ گئی، وہ ٹھیک ہوا نہیں، اگلے بیمار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مرچ بیچاریوں نے کیا ہماری نظر اتارنی، جو خود سڑنے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکی وہ ہمیں کیا بچانے والی ہے۔ تو مرچوں سے بھائی نظر بد دور نہیں ہوتی۔ ہاں
کسی نے کوئی ٹوٹکا کیا اور اس کو ٹوٹکا ہی سمجھا، نہ سنت سمجھا، نہ ثواب سمجھا، نہ ضروری سمجھا، اور نہ یہ سمجھا کہ اس طرح کرنے سے ہر حال میں ہی نظر دور ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں سمجھا۔ ویسے جس کو پنجابی چ کہندے انے ہاتھ بٹیرا، بھی چلو مرچاں ساڑ لیے شاید صحیح ہو جائیں، اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے مرچوں کا جلانا نظر بد کا، نہ کبھی حضور نے کیا نہ آپ نے لوگوں کو بتایا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو نا وہ کالے رنگ کا کوئی ٹیکا لگا دیتے ہیں، کوئی ایسا لگا دیتے ہیں دھبا۔ دیکھیں ایک روایت آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بچے کو دیکھا اور فرمانے لگے یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو کہیں نظر نہ لگ جائے، ایسا کرو اس کے ماتھے کے اوپر کالے رنگ کا دھبا لگا دو۔ تو انہوں نے سرمے سے یہاں ہلکا سا دھبا لگا دیا۔ یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر یہ دھبا لگوایا تھا، لیکن یہ سنت نہیں ہے اور نہ اس کو ہم ضروری سمجھیں گے۔ ہاں اگر کسی نے لگا دیا تو ہم خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے صحابی نے اگر کسی عمل کو کیا ہے ہم اس کو بدعت یا گناہ یا غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کو سنت بھی اس لیے نہیں کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کو یہ عمل نہیں بتایا کہ تم یہ کام کر لو۔ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، اس کے جواز کی گنجائش ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں جو عمل بتائے ہم وہ کریں۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ یہ دعا جو ابھی روایت میں پڑھی کہ صبح و شام خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، اور نظر بد بھی ایک چیز ہے، اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے نقصان سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تو یہ عمل ہم سب کو کرنا چاہیے۔ دوسرا، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ جب حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو نظر بد لگ جاتی اور ان کی طبیعت میں کچھ خرابی آتی تو آپ ان کو یہ دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے تو پھر یوں کہیں گے اعوذ، اعیذ نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا اللہ کے حبیب حضرت حسن و حسین پر پڑھ کر دم کرتے ہیں، اور کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام پر دم فرمایا کرتے تھے اور ان کو نظر بد سے بچاتے تھے۔ یہ بڑا ہی مضبوط ترین عمل ہے جو حضور نے ہمیں بتایا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ یہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، دونوں کریں، کوئی حرج نہیں۔ تیسرا علاج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک صحابی آئے، ان کو کہیں نظر بد کے اثرات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے دم کیا؟ ان کے سینے پر یوں ہاتھ مارا دم، اور فرمایا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ یہ دعا پڑھی، سینے پر ہاتھ مارا، بسم اللہ کہا، اور کہا اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ یا اللہ اس کی گرمی، اس کی سردی، اس کی تکلیف، ہر چیز کو اس سے دور فرما دے۔ یہ بھی ایک نبوی علاج ہے۔ اگر کسی کو نظر بد لگی ہے تو آپ اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ ماریں اور یہ دعا پڑھ دیں، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، تو انشاءاللہ اس کی نظر دور ہو جائے گی۔ چوتھا علاج جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا وہ یہ کہ جو قصہ میں نے ابھی سنایا تھا
کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ان کو وہ نظر بد لگ گئی اس آدمی کی، وہ گر گئے، بخار آ گیا اور ایک دم ہوش گم ہو گئے۔ حضور کے پاس لائے تو آپ علیہ السلام غصے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ جب تم کسی چیز کو دیکھتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ؟ اب یہ ایک علاج اصل میں وہ میں پہلے علاج بتا دوں پھر یہ اگلی بات بتاتا ہوں۔ تو پھر حضور نے اس بندے کو بلایا جس نے ان کو غور سے دیکھا تھا، اس سے کہا تم وضو کرو۔ اس نے وضو کیا، اس کے وضو کا بچا ہوا پانی آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر انڈیل دو۔ تو وہ بچا ہوا پانی اس آدمی پر جس کو نظر لگی تھی اس پر انڈیلا، وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بخار بھی گیا اور وہ طبیعت بھی ساری ٹھیک ہو گئی۔ تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں کی نظر مجھے لگی ہے، میرے بچے کو لگی ہے، تو کسی طرح اس کے وضو کا پانی حاصل کریں۔ مثلا بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی عورت گھر میں آئی اور اس نے کہا ہے ایڈا سونا منڈا تاڈا، اس قسم کی باتیں کی، وہ چلی گئی اور اس کے جاتے ہی بچہ ایک دم بیمار ہو گیا یا اس کو کچھ ہوا تو سمجھ جائیں اس عورت کی نظر لگی ہے۔ اب آپ اس سے کر کہیں گی کہ جی تے ساڈے بچے نو نظر لاتی تے دے اپنا پانی، تو وہ تو غصے ہو جائے گی۔ اب اس سے کہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ بڑی نیک خاتون ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی برکت کا ہمیں مل جائے تو ہماری سعادت ہے، تو اس سے وضو کروائیں، اس کا بچا ہوا پانی لیں اور اپنے بچے کو اس پانی سے نہلا دیں، تھوڑا پانی ملا کر اس سے نہلا دیں۔ اگر نہلانا ممکن نہیں تو وہ پانی کے چھینٹے بچے کے اوپر لگا دیں یا اپنے اوپر ماریں اگر آپ کو خدشہ ہے۔ تو جتنی بھی سخت سے سخت نظر ہوگی اللہ پاک اس کی برکت سے وہ نظر ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک علاج ہمارے نبی نے خود بتایا۔ پھر اس سے اگلا علاج جو آپ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا اور وہ ہم تک پہنچا ہے، ایک آدمی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ یوں دیکھتا تھا اور بندہ گرا دیتا تھا، اونٹ گرا دیتا تھا، کافر اکٹھے ہو کے اس کے پاس چلے گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو بڑا نظر والا سمجھا جاتا ہے، ہمارے ساتھ چل، اور وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا اس کو نظر لگا کے گرا، ہم پھر مانتے ہیں تجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اب یہ آیا تو اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ وہ آنے والا ہے، تو اس وقت یہ آیتیں اتری، سورہ قلم کی آخری آیتیں ہیں، تبارک الذی سورت سے جو اگلی سورت ہے اس کی آخری آیتیں ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیتیں اتار کر اللہ نے اس پورے قصے کا ذکر کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو سخت سے سخت نظر لگی ہو تو یہ سورہ قلم کی آیتیں 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں، اللہ اس کی نظر کو ختم فرما دیں گے۔ اتنا زبردست یہ عمل ہے جو قرآن کی آیتوں میں اللہ نے اتار کر ہم تک پہنچایا۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں تو تب ہیں جب بچے کو نظر لگ گئی ہے۔ اب ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو کرنا یہ چاہیے کہ ہم خود کسی کو بھائی کبھی گندی نظر سے نہ دیکھیں، کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا چیزیں نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے پاس تم دیکھو کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر بار دیا ہے، تو تم دیکھتے ہی یوں کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کا اگر تم یہ کلمات کہہ دو گے الا دفع اللہ عنہ کل بلائن، تو اللہ تعالی ہر قسم کی آفت سے اس کو محفوظ کریں گے، اور جو نظر بد لگنے کا اثر ہونا تھا اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ میں نے اس کو بری نگاہ سے دیکھ بھی لیا، جو پنجابی چ کہندے بھی سڑی ہوئی نیت نہ ویکھ لیا، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے اللہ اس کے اثر کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کی چیز کو دیکھیں فوراً کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اصل میں یہ اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں اس کا ذکر کیا
دو بھائیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ جا رہے تھے تو ان کو اللہ نے بڑا مکان دیا، وہ سب اللہ نے اس کو جلا کے ختم کر دیا۔ تو وجہ بتائی لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر یہ کہتے تو اللہ کبھی تمہارے باغ کو ضائع نہ کرتے۔ اس لیے ایک تابعی گزرے ہیں وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ثابت ہے انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر یہ لکھ کر لگا دیا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ جو دیکھے وہ اس کو پڑھ لے اور میرا گھر نظر سے بچ جائے۔ تو یہ چیز اگر گھر میں لکھ کر لگا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خود بھی ہم کوشش کریں کہ ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اب دیکھو میرے عزیزو، میں آج کے بعد کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، کسی کا مال، کسی کی چیزیں۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے اللہ تجھے بھی دے۔ کہیں تو لکھا ہوتا نا جلنے والے کا منہ کالا، یہ تو بری بات ہے۔ اس نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا جلنے والے اللہ تجھے بھی دے، مطلب یہ اگر تو مجھے بری نگاہ سے دیکھ بھی رہا ہے تو میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلا ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر کہیں بری نگاہ پڑ جائے فوراً کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ اس کا اثر انشاءاللہ زائل فرما دیں گے۔ اب ایک تو عرض یہ ہے، گاہے بگاہے اپنی گھر والوں کو تلقین کریں۔ بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں قسم قسم کے بچے ہیں، آتے جاتے ہیں، راستے میں کتنے لوگوں کی نگاہ بچوں پر پڑتی ہے، اے کندا منڈا، ہائے ایڈا سونا، یا ایڈا ماشاءاللہ موٹا ہو گیا، ایڈا بڑا ہو گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو کھا جاتی ہیں۔ اس لیے جب بچوں کو اسکول بھیجیں یہ دعائیں پڑھ کے ان پہ دم کریں، جب وہ اسکول سے آ جائیں پھر دعائیں پڑھ کے ان پہ دم کریں، تاکہ اگر بچے کو کوئی بد نظری لگ بھی گئی ہے تو اللہ اس کا اثر فوراً ساتھ ساتھ ختم کر دیں۔ ورنہ بچہ بیمار پڑ گیا اور بچے پر کوئی ایسی بری چیز آ گئی تو بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری عرض آپ سے یہ بھی ہے، دیکھیں جو اعمال ہمارے نبی نے ہمیں بتائے یہ سب کے لیے ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ علماء یا امام مسجد ہی کو کوئی اللہ کے نبی نے خصوصی بتایا ہے۔ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے بعد باہر بچے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ دم کر دو، دم کر دو، دم کر دو۔ بھئی خود کیوں نہیں دم کرتے؟ ہمارے نبی نے جب ہم سب کو ایک عمل بتا دیا تو گھر میں مائیں عمل کریں، باپ عمل کرے، بھائی عمل کرے۔ ہاں خدا نہ خواستہ آپ نے عمل کیا پھر بھی بچے کو تندرستی نہ ملے تو کوئی بات نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بہت نیک آدمی، اس کی زبان کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے جلدی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں تو حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا بچہ رویا تو اب یہ ہمارے یہاں ایک ماحول ہی بن گیا۔ پچھلے دنوں میرے استاد ہیں، وہ ہنس کے کہنے لگے، میں ایک جگہ گیا تو ایک بچہ آیا مجھے کہنے لگا جی وہ مولوی صاحب ایک تعویذ دے دو۔ تو انہوں نے کہا بھی کس چیز کا تعویذ؟ کہ میرے ابو نے کیا سانو تعویذ دے دو۔ کہنے لگے بھی ہوا کیا ہے، کس چیز کا تعویذ؟ کہندے جی ساڈا پمپ جڑا نا پانی نہیں چکدا پیا۔ اب پمپ پہ کیا تعویذ اثر کرے؟ لوگوں نے ہر کام جو ہے تعویذوں سے جوڑ دیا ہے۔ نہیں، آپ خود اعمال کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ معاملوں کو آسان کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو اس کے بارے میں؟ ہاں، فرما رہے کہ آخری 3 کل اصل میں حضور علیہ السلام پر جادو ہوا، ایک یہودی نے کیا، تو اللہ نے اس جادو کو توڑنے کے لیے یہ 2 صورتیں اتاری تھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 2 صورتیں اتنی اس وقت۔ اس نے 11 گانٹھیں حضور کے بالوں میں لگائیں اور پھر اس کو کنگے میں لپیٹ کر کسی کنویں کے اندر جا کر دبا دیا، وہ کنواں بند تھا۔ تو کتنے دن حضور کے سر میں درد رہا، طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا بھی آپ پر جادو ہوا ہے، وہاں وہ ہے اس کو نکلوائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ نکال کے لائے۔ اب 11 گانٹھیں آپ کے بالوں پر اس نے لگائی تھیں۔ تو یہ 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ اب حضور نے پڑھا قل اعوذ برب الفلق، 1 گانٹھ کھل گئی۔ کل آگے پھر اگلی آیت پڑھی
تو 11 آیتیں پڑھنے سے وہ 11 گانٹھیں خود بخود کھل گئیں اور جادو ختم ہو گیا۔ تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اگر اپنے اوپر دم کریں تو جادو جیسی چیز اللہ دور کر دیں گے۔ تو بد نظری کس باغ کی مولی، یہ بھی انشاءاللہ چلی جائے گی۔ تو یہ بھی علاج اگر کرنا چاہیں تو سنت سے ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام کی عادت مستقل رہی ہے۔ روزانہ رات سونے سے پہلے آخری تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر آپ ایسے کرتے، تھوڑا سا تھوک اپنے ہاتھ پر ڈالتے اور اپنے پورے جسم کے اوپر اس کو پھیرتے تھے۔ اور جب آخری وقت میں آپ بیمار ہو گئے، ہاتھ نہیں ہلتے تھے، تو حضور پڑھتے تھے، حضرت عائشہ کے ہاتھ پر پھونک مارتے تو سیدہ عائشہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے جسم پر وہ ہاتھ پھیرتی تھیں۔ یعنی آخری وقت میں بھی آپ اس دعا کا اہتمام کرتے رہے ہیں، ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ یہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، آپ نے بتا دیا، مجھے ذہن میں نہیں تھا، تو یہ علاج بھی ہے۔